ایک تصویر اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کی. پہلے اللہ پر کوئی تعظیمی کلمہ کہنا واجب ہے، اور شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، وہ جل جلالہ پڑھتے تھے. اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ، اللہ 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 اللہ. فرمایا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ہلکا تصور کیا کریں، کبھی کیا کبھی کیا، کبھی تصور کیا کریں میں پہاڑوں کے درمیان ہوں اور سامنے جو ہے وہ دریا بہ رہا ہے تیزی سے، اور بادل کے عجیب معاملات ہیں، اور درخت کا پتا پتا بھی میرے ساتھ ذکر کر رہا ہے، آبشار برس رہی ہے، اور میں وہاں اکیلا ہوں، اللہ کی یاد میں تڑپ رہا ہوں. آہرا جز آسماں ہمدم نبود، راز غیر خدا محرم نبود. اللہ میرے راز کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی، میری آہ کا اللہ کے علاوہ کوئی خریدار نہیں، کوئی رازدار نہیں. ہلکا تصور اس پر میں حضرت والا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مجھے تو کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ حضرت والا کے نقل کرا دیتے ہیں، ان کا بندر ہوں. تو اس میں حضرت والا نے جو فرمایا وہ قرآن پاک حدیث پاک سے فرمایا کہ ہلکا تصور کے ریت کا، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی ذکر کر رہے ہیں، پرندے بھی ذکر کر رہے ہیں. تو پورے قرآن پاک کی تفسیر ہے معرف القرآن میں، جس میں حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ذاکر ہے، اس کا تصور کرنا ہے اور سر میں درد نہیں کرنا ہے، سوچنا نہیں ہے. جب کسی علاقے میں جانا ہوتا ہے تو تبلیغی جماعت 3 دن گئی، پھر 3 دن بھی گئی، لیکن بزرگوں نے جو فرمایا وہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنے علاقوں سے نکلیں، جہاں آپ کی مناسبت ہے کسی اللہ والے یا ان کے غلام کے ساتھ، وہاں کم از کم ایک چلہ رہیں، ان سے سیکھیں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں کس طرح دین پھیلایا جائے. تو اس سے پھر اتنی ترقی ہوگی کہ ہم خود حیران ہو جائیں گے. ہم کوئی شیخ گیا 3 دن، ضروری تھوڑی ہے 3 دن 1.5 دن، اب وہ آگے تو ہمت چاہیے نا، مخلوق کے خوف جو ہے وہ اس کو ختم کرنا ہے نا، تو مخلوق کا خوف ایسے تو ختم نہیں ہوگا. جس اللہ تعالیٰ نے جس طرح ڈرایا ہے نا، وہ کس مخلوق کے خوف سے بھی ڈر رہے ہیں، مخلوق سے ڈر رہے ہیں. تو 400 مرتبہ زیادہ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، نیک بنو، گناہ چھوڑو. ایک جگہ تو صاف فرما دیا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو یہ جو ہمت آئے گی، جو آدمی، ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی گاؤں میں مالدار ہے تو ہم بدتمیزیاں کریں گے، یہ بھی تو منع ہے نا. مطلب استغنا اللہ میں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسا عمل کرائے کہ دوسرے کو بھی پتہ چلتا ہے نا، تو پھر وہ قریب آ کر پوچھیں گے. تو اس طرح دین اللہ کی عشق کی آگ لگتی جائے گی، اور جن پہ ذمہ ہے وہ ان کے ذمے کام اور بڑھا دینا چاہیے. ان کو عالم بن گئے، یا استاذ نے دور حدیث میں اجازت دے دی کہ بھئی آپ جا رہے ہو گاؤں میں یا شہر میں. گاؤں کا مطلب گاؤں نہیں ہے، اب وہ گاؤں کہاں ہے، ابھی 4-8 گھر کے، جو بھی علاقہ ہمارا ہے، درس قرآن دینا جا کر. اور عالم بھی ہو چکے، درس قرآن دیتے نہیں ہیں کہ میرا سنے گا کون، بیٹھے گا کون. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب خلافت ملی کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا تھانہ بھون جا کے کام شروع کروں. کہ حضرت وہاں مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، کون آئے گا؟ فرمایا مولوی اشرف علی، دکان کھولنا آپ کا کام ہے، آپ کا کام ہے، گھاگ بیچنا اللہ کا کام ہے. 3 سال تک کوئی بھی نہیں آیا تھا. اخلاص دیکھیں آپ، اور آج پوری دنیا میں غلغلہ مچا ہوا ہے. تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کی محبت حاصل کریں گے، سیکھیں گے، آگے سکھائیں گے. بہت سے لوگوں کو اللہ نے ایسا عشق کا مادہ دیا ہے، لیکن وہ دل میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. اب ہمارے سے مراد میں نہیں ہوں، علماء ہیں، کہ علماء کے درس قرآن نہ کرنے کی وجہ سے جاہل لوگ آ گئے. ابھی اگر اعلان ہو، جمعے کا دن ہے، جمعے میں اعلان ہو کہ بھائی جمعے کے بعد پھر اصلاحی بیان ہوگا، میرے متعلقین تو چلو بیٹھ جائیں گے، باقی 30 40 50 بیٹھیں گے. اور اگر اعلان ہو جائے بھائی درس قرآن ہے، تو چاہے کس کا کیسا بھی کھوپڑا الٹا ہے، لیکن قرآن پاک کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں. پتہ چلا وہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے درس قرآن کے لیے.
پھر جو عمل والا ہے نا اس کے درس قرآن میں نور کتنا ہوگا، دل کتنا ہوگا. ایک ہے عالم منزل، ایک ہے بالغ منزل. ایک آدمی حج کا موسم نزدیک آ گیا تو حج کے مسائل بتا رہا ہے، کبھی حج پر گیا ہی نہیں ہے، کبھی عمرے پر گیا ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے سب سن رہے ہیں. ایک نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا ہے. اب وہ جب بتائے گا باتیں تو اشکبار آنکھوں سے بتائے گا، دل پہ اثر کرے گا. تو عالم منزل تو ہو گئے کہ اللہ اس بات سے خوش ہے، اس بات سے ناراض ہے. عالم منزل ہو گئے کہ غیبت حرام ہے. بالغ منزل نہیں ہوئے نا. اب جب خود ہی غیبت میں ڈوبے ہوئے ہیں تو غیبت پر کیا بیان کریں گے. چلو کر بھی لیا تو اثر ہی نہیں ہوگا، کیونکہ بے عمل کی بات کا اثر نہیں ہوتا. اپنے ہی گھر میں ہم کہتے ہیں بیٹا شرعی پردہ شروع کر دو، بیٹی دل میں ہنسے گی کہ ابا اپنی بھابھی اور سالی کے ساتھ تو کمینے پن کرتا رہتا ہے، ابا خود تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا. بولے گی کچھ نہیں ادب والی بیٹیاں، لیکن اثر نہیں ہوگا. 4 دن ہے برقع، پھر برقع غائب. کہ اللہ سے خوب رونا ہے، گڑ گڑانا ہے. تو بالغ منزل کی بات ہی ہو رہا ہے نا، یعنی عمل. ایک کہنا ایک علم الیقین، پھر عین الیقین، پھر حق الیقین. علم الیقین تو ہو گیا کہ کباب اتنا پیارا ہے، حضرت نے کیسے سمجھایا، علماء شش کرتے تھے کباب میں یہ معاملات ہیں، اتنا مزہ ہے. پھر آنکھوں سے دیکھ لیا کسی کو کباب کھاتے ہوئے تو عین الیقین ہو گیا. اس نے کباب ہمارے منہ میں ڈال دیا، حق الیقین ہو گیا. اسی طرح قرآن پاک، احادیث مبارکہ، صحابہ رضوان اللہ علیہ قربانیاں، جانے دینا، پڑھ لیا، بیان کر لیا. عالم منزل ہو گئے. اللہ والوں کے پاس گئے جناب، علم الیقین ہو گیا. جب اللہ والوں کے پاس گئے عین الیقین ہو گیا. جب توبہ کیا اللہ دل میں آ گئے تو آہ نکل گئی جناب. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. بس ایک بجلی سی پہلے کوندی سی آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے. میں اپنے دل سے خود پوچھوں نا، میں اپنے دل سے خود، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس بات نے ایسے کریم رب سے غفلت میں ڈالا ہوا ہے. کریم، واہ سبحان اللہ. میرے شیخ کو قبر کو نور سے بھر دیں. فرمایا بھائی کریم کا مطلب بھی تو پہلے سمجھو نا، پھر تو مزہ آ جائے گا، پھر تو دعا بھی مانگنے میں مزہ آئے گا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی فاعف عنا. ہے تو یہ تو کریم کا مزہ تو جب آئے گا نا جب پتہ کریم کا مطلب بغیر مانگے دے دیں. ہم نے اللہ سے مانگا نہیں تھا کہ اللہ میں سور کتا نہیں بنانا، اے اللہ میں انسان بنانا، یہ نہیں مانگا تھا. سور کتا نہیں بنانا. اے اللہ کلمہ عطا فرمانا، یہ نہیں ہم نے مانگا تھا. بغیر مانگے، پھر بغیر استحقاق کے دے. نمبر 2. نمبر 3 جس کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا خوف نہ ہو. نمبر 4 جو ہماری تمناؤں سے بڑھ کر دے دیں. حضرت شیخ الحدیث واز زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری عمر میں نعرہ تھا، یا کریم یا کریم یا کریم. کیا مانگا؟ تو اللہ کی تعریف ہے. ثناء الکریم دعاؤن، کریم کی تعریف خود دعا ہے نا. ایک آدمی کہتا آپ اتنے سخی ہیں، آپ یہ کرتے، آپ یہ کرتے ہیں. کہے بھائی آپ کیا چاہیے مجھے بتاؤ. اصل تو اللہ تعالیٰ کریم ہے. تو جب یہ آیت ذہن میں رکھیں گے کہ اے انسان تجھے کس بات نے ایسے کریم رب سے غفلت میں ڈالا ہوا ہے. میں اپنے گریبان میں دیکھوں موبائل، گندی فلمیں، ایکشن، ناچ گانا. جب ہم چھٹیوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر تڑپ رہے ہمارے رشتہ دار، ہمارے نانا دادا. کون کون نہیں تڑپ رہا، یہ آئیں گے درس قرآن ہمیں بتائیں گے، حدیث پاک کا بتائیں گے، بیان کریں گے، ہمارے مسائل کو سمجھ کے ہمیں بتائیں گے. انہوں نے تخصص کیا ہوا ہے. اب وہ جب دیکھتے ہیں فجر کی نماز ہی نہیں ہے جی. شعبان میں چھٹیاں مل گئیں، شعبان بھی گیا، رمضان بھی گیا، جمعے کے دن پہنچ نہیں رہے، ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں. دوست ایسے ہیں کہ اللہ سے غافل کر دیا. یہ دوست ہیں، یہ تو دشمن نہیں ہیں. تو یہ چھٹیاں ہماری کیسی گزری پچھلی. یہ انسان تجھے کس کریم رب نے، ایسے کریم رب نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے. غفلت میں کس نے ڈالا ہوا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو خود غفلت میں ڈالا ہوا ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زندگی کے وہ لمحات جو غفلت میں گزرے، گناہ کی بات نہیں ہو رہی، قیامت کے دن حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے زندگی کو کن رات. عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. اب دیکھیں نا
ماں کے پیٹ میں بچہ، ایک افسانہ یہ ہوا، بچہ پیدا ہوا دوسرا افسانہ، تھوڑا بڑا ہوا تیسرا افسانہ، چلتے گر رہا ہے چوتھا افسانہ، افسانے پر افسانے، اور عنوان بدل رہے ہیں، عنوان بدل رہے ہیں۔ آج آپ اور ہم کس عمر پہ پہنچ گئے بھائی؟ ہمیں اپنے اوپر رحم نہیں آتا، سفید داڑھی پر رحم نہیں آتا، جو اپنے اوپر رحم نہیں کرتا حضرت فرماتے تھے اللہ اس پہ رحم نہیں کرتے۔ کس طرح عمر چپکے آج ہم پہنچے۔ لڑکا ایک افسانہ یہ بھی ہو گیا، شادی ہو گئی ایک افسانہ یہ بھی ہو گیا، بچہ ہو گیا ایک افسانہ یہ بھی ہو گیا، گزرتا جا رہا ہے نا، افسانہ ہوتا جا رہا ہے نا۔ بچے ہو گئے ایک افسانہ یہ بھی ہو گیا، دادا بن گئے ایک افسانہ یہ بھی ہو گیا، پھر آنکھیں بند ہو گئی ایک افسانہ یہ بھی ہو گیا۔ کس کام سے ہم آئے تھے؟ کیا کرنے کو آئے تھے؟ کیا کرنے کو آئے تھے؟ کیا کر چلے؟ تہمتیں چند اپنے تہمتیں چند اپنے سر دھر چلیں، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے اپنے ساتھ میں، یہاں سمجھانے کے لیے دفتر چلے۔ ماں کے پیٹ سے خالی آئے تھے نا، اب دفتر کے دفتر ہیں۔ یہ گناہ کیا تھا؟ نہیں، ہم نے تو نہیں کیا۔ آپ تو جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے پر خاندان کے بڑے ہو کر آپ الزام لگاتے ہیں کہ میں نے خالہ کی بیٹی سے بدماشی کی تھی، آپ جھوٹ بولتے ہو۔ وہاں پر تو کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نہ کرے مجھ سمیت کسی سے حساب لیا جائے۔ اللہم حاسبنی حساب یسیرا، جس کا حساب کتاب ہوا مرا، چاہے کتنے بھی بیانات کیے ہوئے ہوں۔ وہاں نہیں بول سکتے کہ اللہ ہم نے نہیں کیا، یہاں وہاں سوال ہی پتہ نہیں ہوتا کہ بول سکے، کیونکہ زمین خبریں اگلے گی۔ یوم ایدن تحدث اخبارها کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون۔ آنکھ کہے گی چشم گوید کردام غمزہ حرام، اللہ آنکھوں کا زانی نمبر 1 تھا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے دوست ہے، یہ اللہ کی سی آئی ڈی ہے۔ گوشت گوید چیدام سول کلام، گانے سنتا تھا، غیبت سنتا تھا، غیبت سنتا تھا، گانے سنتا تھا، چغلیاں سنتا تھا۔ ہاتھ کہے گا کہ اللہ جوانی برباد کرتے تھا، دھکا ماں کو دیا تھا، چوری کی تھی، یہ سب اللہ کی سی آئی ڈی ہے۔ ہونٹ کہیں گے اللہ حرام بوسے لیتا تھا، بدماش۔ ہم سمجھتے ہماری سی آئی ڈی ہے۔ اور صحیفہ اعمال نامہ، یہ 4 سی آئی ڈی ہیں ہمارے ساتھ لگے ہوئے، لیکن شہوت کی وجہ سے ہمیں غصہ، یہ شہوت کا مطلب صرف گندے خیالات تھوڑی ہے، غصہ ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حب جاہ ہے، حب با ہے، یہ سب یہ چیزیں تو شہوت کی طرف سے ہے نا۔ یہ غصہ، غیبت، بدگمانی، بہتان، حسد، بغض، کینہ، یہ سب تکبر کی شاخیں ہیں، بڑائی، اکڑ۔ غصہ چالا کہ اپنے سے کمزور پر آتا ہے، اپنے سے بھاری پر نہیں آتا، اپنے سے کمزور پر آتا ہے۔ کسانوں کو ڈنڈے مارنا سمجھ میں آتا ہے، اور وہاں پر ایم این اے ایم پی آ جائے تو ایسے ہاتھ جوڑ لیں گے، پیر چاٹ لیں گے۔ اب غصہ کرو نا، تمہارے کو بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا نا بھائی، تمہاری شوگر ڈاؤن ہو گئی نا، اب غصہ کیوں نہیں کرتا؟ وہاں امیگریشن ہو گیا، بس جگہ جگہ آپ دیکھ لو نا، وہاں غصہ نہیں کرتے۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، اس پہ غصہ کریں گے، بیوی پر ظلم کریں گے۔ ایک درسگاہ میں بیٹھے ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر رہے، کیوں؟ اس نے مجھ سے مذاق کیا، میرا اس کا مذاق ہے ہی نہیں۔ تو جو آپ نے مذاق کیا وہ کہ یہ مذاق میں پسند نہیں کرتا، تو بھائی آپ لسٹ لکھ کر دے دو اپنے دوست کو کہ یہ مذاق میں نہیں برداشت کر سکتا، خود مستیاں کریں گے۔ اور جب دوسرے نے مذاق کیا، بات چیت ہی بند کر دی۔ اس نے سیکھا کیا مدرسے کے اندر؟ ساتھ بیٹھے ہیں، ساتھ ایک ہی درسگاہ میں، بات چیت بند۔ ساتھ بیٹھے ہیں، اساتذہ کی غیبت، گالیاں، طنز۔ یہ کون سی زندگی ہے بھائی؟ یہ کون سی بزم ہے؟ یہ تو شیطانی بزم ہے، رحمانی بزم تو نہیں ہے۔ اور پھر کھانا الگ کھا رہے ہیں، بھائی سب 1000 روپے دیں، یہ اچھا کھانا کھانا ہے۔ ایک دوست کہتا ہے میرے پاس تو اتنی گنجائش ہے نہیں، تو بھائی ٹھیک ہے آپ شریک نہیں ہونا۔ وہ یہاں بیٹھا ہے دوست، ہم یہاں بیٹھ کے بریانیاں کھا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ رضوان علیہم اجمعین اللہ والے سخی تھے اور ہیں سخی اللہ والے۔ دل بڑا ہوتا ہے، سخاوت ہوتی ہے ان کے اندر۔ کنجوس اور لالچی صاحب نسبت نہیں ہو سکتا۔ حضرت مجدد کا جملہ ہے، کنجوس اور لالچی آدمی۔ اپنا بھائی بیٹھا ہے، ابھی حدیث پاک سنائی، ابھی سنایا سخاوت کا، ابھی سنایا کہ صحابی خود بھوکے رہے، روشنی بند کر دی اور خود بھوکے رہے اور مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ آج انہی صحابہ سے ہم الحمدللہ محبت کرتے ہیں اللہ کے کرم سے، عمل کے وقت میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ یار ساتھ پڑھا ہوا ہے، 4 سال ساتھ پڑھے ہیں، 5 سال پڑھے ہیں، اور پھر چندہ لینا۔ ابھی مدرسے میں ہی ہے، چندے شروع ہو گئے،
یا بھائی آج اتنے پیسے لاؤ، آج اتنے پیسے آئے نہیں. پیارے شیخ نے فرمایا ایک تھیلا لو اور کہو کہ بھائی ہمارا دل چاہتا ہے مل کے کھانا کھانے کو، تو بھائی جس کو جو گنجائش ہے جیب میں ہاتھ ڈال دیں. اس طرح کر کے سمجھایا تھا، اس طرح جیب میں ہاتھ ڈال کر یہ مٹھی بند اور تھیلے میں مٹھی ایسے کھول دی اور باہر نکال دی، چاہے کچھ بھی نہیں رکھا. سب کا بھرم بھی رہ گیا سب کا بھرم بھی رہ گیا. ہنس کے حضرت فرماتے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ مٹھی کھول کے پھر بند کر کے دوسرے کا 500 کا نوٹ لے لو. ہنس کے فرماتے تھے اب جب تھیلا کھلا تو 500 روپے. اب بریانی کہاں سے کھائیں بھائی؟ 15 لوگ تو چائے بسکٹ کھا لیں گے، کوئی لطیفہ سنا دیں گے، کوئی حدیث پاک کوئی قرآن پاک کی بات سنا دیں گے، ایک دوسرے سے محبت کتنی بڑھے گی. یہ کون سی سخاوت ہے کہ وہ اپنا ہی بھائی ہے، اس کے بعد اتنی گنجائش نہیں ہے اور ہم خود کھا رہے ہیں، اس کو محروم رکھا ہوا ہے. ایسا دل کیسے چاہتا ہے حضرت فرماتے ہیں کھانے کو؟ سامنے ہی تو بیٹھا ہوا ہے. یا چلو آپ ہوٹل پہ بیٹھ گئے تو اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لے گئے. بخاری شریف کا ختم ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ دعوت نہیں کی تھی. یہ سارا 8 سال تک مدرسے کا پیسہ لیا، 8 سال تک مدرسے کا پیسہ لیا، وظیفہ لیا، مدرسے کھانا کھایا. اور یہیں قریب ہی قسم بخدا کہہ رہا ہوں کہ قریب ہی یہاں پر دوپہر کو ریٹ کم ہوتا ہے شادی ہال کا، اور شادی ہال میں جو ہے وہ نئے کپڑے پہنے ہوئے، امامہ پہنا ہوا، ویسکٹ مہنگا پہنا ہوا، 500 کی دعوت ہو رہی ہے. پھر اپنے جب گاؤں جائیں گے وہاں دعوت الگ ہوگی، پھر ہار الگ ہوں گے، پھر فوٹوگرافی کا حرام کام الگ ہوگا. یہ کیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ کیا تھا حضرت شیخ الحدیث نے، یہ کیا تھا دوسرے اکابر نے. اور بار بار سن رہے ہیں کہ اب یہ تقریباً بدعت ہی بن گیا ہے. شیخ الاسلام دامت برکاتہم کتنے برسوں سے رو رہے ہیں، لیکن نہیں، سیٹھوں کے پاس بیٹھ کے دیگوں کے پیسے نکالنا اور پھر یہ دعوتیں اور یہ سب چیزیں. اور مجھے دعوت تھی، میں نے کہا میں کیا بخاری کا درس دوں گا بھائی؟ کہا نہیں اصلاحی بیان کے لیے. میں ترتیب کیا ہوگی آپ بتائیں. کہا پہلے میں اپنی کیوں بات بتاؤں؟ ری یونین میں حضرت والا سے کہا گیا تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ترتیب تو بتاؤں. کہ حضرت پہلے کل جب آپ آئیں گے تو پہلے تلاوت ہوگی، بچے تلاوت کریں گے. فرمایا ٹھیک ہے. پھر بچے نعت شریف سنائیں گے. فرمایا کیوں سنائیں گے؟ فتاوی شامیہ میں نہیں لکھا ہوا کہ امرت یہ لڑکیوں کے حکم میں ہے، ان سے نعت شریف نہیں سننا چاہیے، ان کی آواز بھی لڑکیوں جیسی ہے. کہ حضرت ہم نے تو وعدہ کر لیا. فرمایا پھر میری کیا ضرورت ہے جب آپ لوگوں نے وعدہ کر لیا ان کو انعام دینے کا؟ آپ اپنا طریقے سے کرو، میرا جانا ضروری تھوڑی ہے. وہ عزت کی. فرمایا میں جاؤں گا ہی نہیں یہ میں نافرمانی میں شریک نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے کہا، حضرت نے ایسے جیب کھولا، کا فرنک وہاں کی کرنسی ہے، کا فرنک مجھ سے لے لیں انعام کا ان کا، لیکن میں نہیں سنوں گا ان سے اشعار. فتاوی شامیہ سے بڑھ کر آپ نہیں ہو، امداد الفتاوی سے بڑھ کر آپ نہیں ہیں. فتویٰ لے لو لیکن نہیں. اپنے بزرگوں کی جو تحقیقات ہیں، جو فقہا فرما گئے، جو شروحات ہیں، جو اپنی رائے سے اور خود ترجمہ کر رہے ہیں. آپ خود سوچ لو. آپ بخاری پر ختم ہوا ہے تو فرض کریں کہ آدمی اللہ والا بن گیا تو وہ دعوت کرتا ہے کیا کہ میں اللہ والا بن گیا ہوں؟ اور پھر گاؤں میں دعوت الگ ہے، 500 لوگوں کی دعوت. وجہ بنات کے اندر وہ نئے کپڑے پہن کر مہنگے آنا. اور کیا بتاؤں، ابھی وقت نہیں رہا نا ابھی، ورنہ کیا عرض کروں کیا کیا خط ہیں. اور چھپے ہوئے خط تربیت عاشقان خدا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں گجرے پہنے ہوئے پھول پھینک رہی ہیں، 4 قسم کی لائٹیں ہیں، ٹیبلو ڈرامہ بھی نعوذ باللہ ہو رہا ہے، اشعار کے ساتھ ایکو ساؤنڈ بھی لگایا جا رہا ہے. ایسا ایکو تو یہاں بھی ہے، لیکن کون سا ایکو ہے؟ اس میں تو باقاعدہ تبلے اور پیچھے ہو اور تبلا بھی کیا ہے؟ تبلا نہیں ہے خدا کی قسم. ہاں صحیح آپ کا قسم ہے، لیکن ناچنے کا دل تو کر رہا ہے. ایکو کے ذریعے تبلے کا ساؤنڈ تو ہے. فتویٰ لے لے آدمی کیا، مفتی صاحب یہ سن لیں یہ جائز ہے، آپ لکھ کر دے دیں یہ جائز ہے. وہ کیسے مفتی صاحب لکھے گا جائز ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے. اللہ